بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات بابا زبرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلندتر صلوات۔ اللہ رب العزت آپ کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا کریم آپ سب کے رزق میں، عزت میں، بخت میں، معرفت اہل بیت میں روز بروز اضافہ فرمائے۔ مولا آپ کے میرے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا جو مقروض ہے اپنی بارگاہ سے قرض ادا فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات سفروں میں ان کے سفر بے خطر فرما، خصوصاً حسنین اور گلفام صاحب پردیس میں، امیر مالک پردیس میں، ان کی مشکلات آسان فرما، حاضرین کی مشکلات آسان فرما۔ میرے اللہ تیرے حضور التجا جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے، مولا بالخصوص میرے اور حاضرین اور بانی مجلس کی مرحومین اور بالخص امانت علی مرحوم کے درجات بلند فرما، ان کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، سرکار امام زمان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جو زیارات کر چکے انہیں بار بار اور جو نہیں جا سکے زندگی میں ایک مرتبہ ضرور روضہ امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ سورہ آل عمران رب رحمان نے ارشاد فرمایا، قل میرا حبیب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، یہ جو تیرے سامنے بیٹھے دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کے دعووں کو اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک یہ ایک کام نہ کر لیں۔ پیغمبر ان سے کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت الہی کے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے فاتبعونی، مجھ رسول کی اتباع کرو، اور پھر میرا پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تم نے مجھ پیغمبر کی، مجھ نبی کی، مجھ رسول کی اتباع کر لی تو پھر تمہیں یہ کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ اگر تیرا اتباع کر لیں گے تو میرا اعلان ہے یحببکم اللہ، میں اللہ خود ان سے محبت کروں گا، اور اگر میں اللہ ان سے محبت کروں گا تو پہلا انعام یہ دوں گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، واللہ غفور رحیم، کیونکہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، بخشنے والا بھی ہوں،
رحم کرنے والا بھی ہوں۔ تو معلوم ہوا جب تک اتباع پیغمبر نہیں کی جائے گی اللہ کی محبت کا نور حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب خام خواہ یہ نہ کہو کہ ہم اللہ والے ہیں، بس اللہ، صرف اللہ۔ اللہ کہتا نہیں، صرف میرے رسول کا اتباع پھر اللہ۔ توجہ ہے میرے دوستو، پہلے میرے نبی کی اتباع بڑھ صاحب، پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ اب بات ہو گئی آسان۔ لوگ سمجھتے ہیں اتباع اور اطاعت ایک چیز ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اطاعت کہتے ہیں حکم کا ماننا، اور اتباع کہتے ہیں عمل کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، یہ حکم ہے، جیسے نبی نے پڑھی نبی کے مطابق پڑھنا، یہ اتباع ہے۔ اور نبی کے بعد صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی کے بعد ایک نبینا صحابی تھا، جب علی کی خلافت آئی تو اس نے علی کے پیچھے جب نماز پڑھی تو وہ تھا نبینا، تو اس نے کہا آج نماز کس نے پڑھائی ہے؟ مجھے تو آج نبی والی نماز یاد آ گئی ہے۔ توجہات آپ کی ہو گئی ہیں، میں آپ کے مزاج سے آشنا ہوں، آپ میرے مزاج سے۔ میرے عزیزو، اطاعت ہوتی ہے حکم کی، اتباع ہوتی ہے عمل کی۔ جیسا عمل یا جس طرح عمل رسول نے کیا ہے، بالکل اسی طرح عمل کرنے کا نام اتباع پیغمبر ہے۔ لفظ بدلوں، جن کی عزت رسول نے کی ہے ویسے ان کی عزت کرنا اتباع پیغمبر ہے۔ جن سے نفرت رسول نے کی ہے ان سے نفرت کرنا اتباع پیغمبر ہے۔ تو پھر ابتدائی مجلس میں سید علی جواد الحسن نقوی ڈنکے کی چوٹ پر سپیکر کی مدد سے پوری دنیا تک یہ پیغام نمائندہ ملت جعفریہ ہونے کی حیثیت سے پہنچا رہا ہے۔ بات ذہنوں میں رکھنا، جن سے نبی نے نفرت کی ہے ہم ان سے نفرت کریں گے، جن سے محبت کی ہے ان سے محبت کریں گے۔ تو جتنے مرضی بل پاس کر لے، یہ بل چور دروازوں سے پاس کر رہے ہیں، چوروں کی اولادیں۔ او خدا کی قسم، یہ چوروں کی اولادیں نہ ہوتی تو بل کو سامنے لاتے، ہمارے سامنے بیٹھ کر بحث کرتے، پھر ہم انہیں بتاتے توہین کسے کہتے ہیں، پھر ہم انہیں بتاتے تو توہین کیا ہے، تحقیق کیا ہے، تاریخ کیا ہے، پھر ہم انہیں بتاتے صحابی کسے کہتے ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے چور دروازے سے بل پاس کرنے کی کوشش کی، اور بل انشاءاللہ تعالی اسی بل میں گھسے گا جس بل سے یہ نکلا ہے، بلوں میں پیدا ہونے والوں کی اولادیں۔ توجہ کریں گے، کوئی نرم لہجہ نہیں، اس لیے کہ جب ہمارے خلاف بھونکتے ہیں تو نرم لفظ نہیں ہوتا، میں کیوں نرم لفظ استعمال کروں؟ توجہ ہے؟ آج کل تو ایک سلفی مولوی، مجھے ابھی نام نہیں، میں کل پرسوں اس کی بکواس سن رہا تھا، اہل حدیث مولوی، اس نے کہا تو علی تو خلیفہ راشد ہی نہیں ہے، یہاں تک یہ اب آ گئے ہیں، علی خلیفہ راشد نہیں۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر خلیفہ راشد علی نہیں ہے تو پھر نبی نے اسے نفس رسول کیوں کہا ہے؟
ہائے ہائے ہائے، میں پھر کھلے لفظوں میں کہوں، اگر علی خلیفہ راشد نہیں تو پھر کوئی بھی خلیفہ راشد نہیں۔ جی یہ لفظ کہہ دینا جی خلیفہ راشد، راشد کا معنی پتہ کیا ہے؟ ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا، ہدایت لینے والا نہیں، ہدایت دینے والا۔ پھر میں جملہ بدلوں، اگر کوئی علی کے علاوہ خلیفہ راشد ہوتا تو پھر یہ منبر چھوڑ کر باغ میں مزدوری کرتے ہوئے علی کے پاس جا کے ہدایتیں کیوں لیتے؟ مسئلے کیوں علی سے پوچھتے؟ اس بل پر قائد ملت جعفریہ نے، علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب نے حکم دیا ہے چہلم تک ہر مجلس میں اس بل پر مومنین کو بتاؤ اور چہلم میں شرکت کی دعوت دو، اور پہلی تاریخوں سے پاکستان کی تاریخ میں آج تک جتنے چہلم نکلے ہیں اس سے کہیں بڑا چہلم ہونا چاہیے۔ ہر بندہ گھر سے نکلے اپنے مذہب کی بقا کے لیے، اپنے مذہب کے دفاع کے لیے، اپنے مذہب کی بالکل ترویج و تبلیغ کے لیے۔ ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، اور ہم علل اعلان کر رہے ہیں اس روئے زمین پر، اس پاکستان کی سرزمین پر اگر ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا باقی رہا تو یاد رکھنا کبھی یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ یہ آپ کا چہلم اس بل کے خلاف ریفرنڈم ہے، ریفرنڈم ہوگا چہلم کے دن۔ کسی گرفتاری سے نہ گھبراؤ، کسی ایف آئی آر سے نہ گھبراؤ، کسی جیل سے نہ گھبراؤ۔ یہ جیلیں ہمارا ورثہ ہے، آل محمد جیلوں میں گئے ہیں، ہماری وراثت ہے جیل۔ یہ ایف آئی آریں ہم ہر سال ہو رہی ہیں، ہر سال نہیں ہوتی، ہم اٹھا کے ان کے منہ پہ مارتے ہیں۔ نہ ایف آئی آر سے گھبرانا ہے، نہ پرچوں سے گھبرانا ہے۔ اگر ہم نے آل محمد کا نام لینا ہے تو پھر یہ تکلیفیں سہنی پڑیں گی، ورنہ پھر چلے جاؤ ان کے دروازوں پر جن کا نام لینے سے جیل ہوتی ہے۔ کتنے منحوس نام ہیں، یہاں بے ادبی سے لیں تو پرچہ ہوتا ہے، احترام سے لیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آئیے ربائی، حیدری انشاءاللہ تعالی چہلم ہمیشہ کی طرح آپ شرکت کریں گے، اور خواتین، بچے، بوڑھے، مریض، صحت مند سب شامل ہوں گے۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح۔ پرچے ہوں گے تو ہمارے ذمے، ہم چھڑائیں گے، پورا خرچہ ہم کریں گے۔ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی مرکز بالکل تیار بیٹھا ہے، ہر سال کی طرح وکلاء کی ٹیم تیار بیٹھی ہے، ہر سال کی طرح ضمانت وکلاء بالکل تیار کریں گے۔ دنیا کا کوئی قانون ہمیں امام حسین کے راستے میں جانے کے لیے، جلوس میں شامل ہونے کے لیے نہیں روک سکتا۔ ہم با ادب قوم ہیں، ہم با حیا قوم ہیں، ہم غیرت مند قوم ہیں۔ ہم کسی کی املاک کو نقصان پہنچانا حرام سمجھتے ہیں۔
جس نے جب بھی جس دور میں بھی جس کا بھی گھر جلایا ہم کل بھی اس پہ لعنت کرتے تھے، آج بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ وہ دروازہ چاہے کسی مسلمان کا ہو چاہے کسی عیسائی کا ہو، ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے۔ یہ تمہیں گلیوں میں زندہ درگور کر دینے والا بل ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ جڑا والا میں یہ جو اتوار گزری ہے مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا، وہاں میں چرچ میں بھی گیا، وہاں پہ بھی گیا، سارا وفد میں لے کر گیا۔ اور یہاں بھی میں جب منگل کو آیا ہوں واپس تو بشپ آف سیالکوٹ کے پاس بھی میں گیا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ، ہم ان کے ساتھ جا کے تعزیت کی ہے۔ اور ان کو بھی ہم نے جڑا والا میں ایک بڑی بات مجھے پتہ چلی، اور وہ بات آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ عیسائیوں نے مسیحیوں نے ہمیں بتایا کہ جب یہ مسلمان ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے تھے تو ہم دوڑ کر مسلمانوں کے گھر میں گئے اور انہوں نے ہماری حفاظت کی اور انہوں نے اپنے گھروں میں پناہ دی، ہمیں کھانا پانی بھی دیا اور دروازوں پر کھڑے ہو کر ہمارا دفاع بھی کیا، حفاظت بھی کی۔ میں نے پوچھا ہم ان مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ مسلمان یہ مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان تھے جو کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، امام علی کو مانتے ہیں۔ شیعوں نے ہماری حفاظت کی۔ مسئلہ کیا تھا؟ اور مسلمان نے 5 لاکھ روپیہ دینا تھا عیسائی کا جس کا نام رابرٹ۔ جب اس نے پیسے مانگے اور پھر بار بار مانگے تو اس کے ذہن میں یہی خیال آیا، اس نے قرآن پاک کے ورقے لیے، اب وہ مفرور ہے، نظر نہیں آ رہا کہاں گیا۔ جب وہ سی سی ٹی وی کیمرے چلے، سی سی ٹی وی کیمروں میں وہ بندہ آ گیا۔ اس نے کیا قرآن کے ورقے لیے، ان کے اوپر اس رابرٹ کا نام لکھا، فون نمبر لکھا، ایڈریس لکھا۔ اب اتنا دلیر تو رابرٹ ہو نہیں سکتا کہ مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے شہر میں قرآن کی اس طرح توہین بھی کرے اور پھر نام اپنا اور پتہ پورا ایڈریس لکھے۔ وہ جو جتنے قرآن کے وہ صفحے لکھ رہا تھا نا، رکھ رہا تھا، وہاں پر ایک بیوٹی پارلر تھا، اس بیوٹی پارلر کے کیمرے لگے ہوئے تھے، ان کیمروں میں وہ 5 بجے صبح رکھتا ہوا نظر آیا۔ ابھی پولیس نے اس کی جو وہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ نہیں دیے، منع بھی کیا، ان کو ریکارڈنگ ساری لے لی ہے، فیس بک پہ نہیں چڑھانے دی تاکہ یہ مفرور نہ ہو جائے۔ بہرحال وہ مفرور ہے۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، کبھی نیزوں پہ قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن کی توہین، یہ پرانی نسلیں ہیں بے غیرت لوگ۔ یہ قرآن، اب یہ ایک اور فیس بک پہ میں نے ویڈیو دیکھی، میں آپ کو اس بل کی حساسیت بتا رہا ہوں۔ وہ ایک عیسائی ہے، ایکسائز سمجھتے ہیں جو گاڑیوں کو پکڑتے ہیں، وہ کاغذ چیک کر رہی ہے، لیڈی افسر ہے، وہ عیسائی عورت ہے، وہ کاغذ چیک کر رہی ہے۔ وہ اگلا کیا کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہے، وہ کہہ رہی ہے تمہارے پچھلے سال کے ٹوکن بھی شارٹ ہیں، اس سال کے بھی شارٹ ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ٹوکن بھروں گا، وہ کہتا ہے مجھے جانے دو ورنہ میں نے ابھی شور ڈال دینا ہے کہ تو نے توہین رسالت کی ہے، مولوی تجھے قتل کر دیں گے۔ رحمت اللہ العالمین کے ماننے والے غضب کی تصویر بنے ہوئے ہیں، دہشت گردوں کی صورت بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہی ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہی آپ کے ساتھ ہونا تھا، ہونے والا تھا۔ قوم بیدار ہو گئی، ذاکر علماء سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے 1 ربیع الاول کو فیصلہ کیا اگر بل رد نہ ہوا، رد نہیں کرنا، نافذ کرنا تو ہمارے سامنے لاؤ، بحث کرو، ہم سے بولو، ہم تمہیں دلائل دیں۔ جب یہ بل اگر نافذ ہو جاتا، پاس ہو جاتا، تو آپ نے گلی میں کسی سے ادھار کے پیسے مانگنے تھے، اس نے کہا صحابہ کی توہین کی ہے، پوچھنا کسی نے نہیں تھا، دگڑ دگڑ پرچہ اور شیعہ پہ حملہ۔
اسی طرح گھروں پہ حملے ہونے تھے جیسے عیسائیوں کے گھروں پہ ہو رہے. توجہ کر رہے ہو کتنا حساس بل ہے یہ. اب ہم یہاں پر سوال کرتے ہیں, تمہاری صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, فیس بک بھری پڑی ہے تمہارے مولویوں کے بیانات سے, نبی نے آخری وقت میں قلم دوات مانگا, کسی نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. میں صحیح بخاری کی یہ روایت پڑھوں اور جس نے کہا کتاب کافی ہے میں اس کا نام بتاؤں, مجھ پہ پرچہ, مجھے عمر قید, مجھے پھانسی, اور جس نے قلم دوات نہیں دیا وہ محب رسول ہو گیا. نہ بتائے قوم کو, نہ تاریخ بتائیں. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ واقعہ سنانا توہین رسالت ہے یا قلم دوات نہ دینا توہین رسالت ہے؟ صلوات پڑھو آل محمد کی ذات پر. قرآن کی آیتیں سنائیں. میں نے فیس بک پہ 5 آیتیں پیش کی ہوئی ہیں اور مولویوں سے کہا اس کا جواب دو. قرآن کی آیت ہے سورہ تحریم میں اللہ فرماتا ہے قد صغت قلوبکما, نبی کی 2 بیویوں تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں. اللہ کہے تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں, میں ان کے نام بتاؤں تو مجھ پہ پرچہ. اللہ کہتا تمہارے دل ٹیڑے ہیں, پہلا پرچہ اللہ پہ کرو نا. 5 آیتیں پڑھ کے میں نے سنائی ہیں اور سوال کیا ان سے, بتاؤ اس کا جواب. کوئی جواب نہیں, قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. روایت پڑھو تو پرچہ, آیت پڑھو تو پرچہ. تو پھر تمہیں شرم نہیں آتی ان کو مانتے ہی کیوں ہو جن کی نبی نے بھی مذمت کی ہے, قرآن نے بھی کی ہے؟ کیوں ان کے دروازے پہ نہیں آتے جن کا نام لو تو زبان بھی طہارت میں آ جاتی؟ پس میں آپ کو پیغام دے چکا, اپنی ذمہ داری پوری کر چکا, اب آیت کی طرف آتے ہیں. اچھا, اتباع پیغمبر ایک عمومی حکم ہے. میری طرف اب توجہ کریں, پیغام میں نے جو دینا تھا وہ دے دیا. آپ پریشان نہ ہوں, پرچہ ہوگا تو مجھ پہ ہوگا, ٹینشن نہیں لینی. اتباع کرنا کس نے ہے؟ امت پیغمبر نے. بالعموم جو سامنے تھے, بالخصوص اور بالعموم قیامت تک آنے والا مسلمان. مرد تو نبی کا اتباع کریں گے, جیسے نبی نے وضو کیا دیکھ کر کر لیں گے. بعض مسئلے خواتین کے ہیں, خواتین کے مسئلے مردوں سے علیحدہ ہیں, وہ کسے دیکھ کر اتباع کریں اور اپنا مسئلہ حل کریں. نبی کے تو عمل میں ہو نہیں سکتا کہ نبی عورتوں والا عمل کرے. چلو, پوری انسانیت کی ماں ہے حوا, کیا وہ حوا کی سیرت کے مطابق عمل کریں؟ حوا بیوی ہے, ماں ہے, پر بیٹی کسی کی نہیں. ہائے ہائے, وہ کیسے سمجھائے گی باپ کا احترام کیسے کرنا ہے؟ چلو حضرت مریم کی طرف آ جاتے ہیں. حضرت مریم زمین کی پہلی بطول ہے کہ نبی کی ماں ہے. اللہ نے اسے بطول ہونے کا اعزاز بخشا. اس کا اتباع کر لیں؟ ممکن نہیں, کیونکہ وہ بیٹی ہے, ماں ہے, پر بیوی کسی کی نہیں. وہ کیسے سمجھائے گی شوہر کا احترام کیسے کرنا ہے؟ تو پھر نبی کی 11 بیویاں ہیں, ان میں سے جو محترم نام ہے سب سے زیادہ, جس سے نصف دین لیا ہے, آدھا دین, بی بی عائشہ. اس کو نمونہ عمل بنا لیں تاکہ عورتیں اس کا اتباع کریں. کہا نہیں, وہ بیوی ہے, بیٹی ہے, پر ماں کسی کی نہیں. وہ کیسے سمجھائے کہ تربیت اولاد کیسے کرنی ہے؟ تو پھر ضرورت ہے کسی ایسی خاتون کی
تربیت اولاد ایسی کرے کہ اولاد فخر کرے، شوہر کی خدمت ایسے کرے کہ شوہر ناز کرے، باپ کا احترام ایسے کرے کہ باپ بھی فخر کرتا ہوا نظر آئے۔ تو پھر میرے عزیزان گرامی دوسرا جملہ یہ ہے، ایسی بیوی ہونی چاہیے، ایسی مستور ہونی چاہیے کہ جس کا عمل رسول کہلائے۔ ہر بیوی نہیں ہو سکتی۔ نبی نے فرمایا، گلے متاثر ہیں پڑھ پڑھ کے مجلس سے، پریشان نہیں ہونا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں جملے آپ تک پہنچاؤں۔ نبی کے ایک حدیث سنو، لطف لے لوگے۔ میں کس بیوی کی شان میں بس ایک ہی جملہ کہنا ہے، باقی موضوع آگے لے کے چل دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خاتون کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ پیدا ہوئی تو بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے رحمت، البنات رحمت للوالدین۔ بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے رحمت، شاباش ہے ترت۔ دوسرا، شادی ہو گئی، بیوی بنی۔ ہر بیوی اپنے مرد کے آدھے ایمان کی محافظ ہے، نبی کی حدیث ہے، باقی آدھا ایمان مرد خود محفوظ کرے۔ تیسرا، ماں بنی، الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث کو پھر سنو، پھر عظمت سیدہ بیان کرتا ہوں۔ بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے رحمت، بیوی ہے تو مرد کے آدھے ایمان کی محافظہ، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے۔ اے فاطمہ زہرا، تیری عزت پہ دارین قربان کر دوں۔ تو جب بیٹی بنی تو اس کے لیے رحمت بنی جو رحمت للعالمین تھا، جب تو بیوی بنی تو اس کے آدھے ایمان کی محافظہ بنی جسے نبی نے کل ایمان کہا ہے، اور جب تو ماں بنی تو تیرے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھیں گے آل محمد کی ذات پر جی۔ ایسی بیوی جس نے آغوش میں 2 شہزادے پالے، ایک حسن بنا ایک حسین، دونوں جوانان جنت کے سردار۔ شوہر وہ ملا جو کل ایمان ہے۔ یہ تھوڑی سعادت ہے جو کل ایمان ہو، اس کے آدھے ایمان کی مالکہ بطول ہو، ہائے ہائے۔ اور باپ وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ جملے بدلوں، سرداری اس گھر کا طواف کر رہی ہے۔ بی بی تیری عظمت کے کیا کہنے، باپ ملا تو نبیوں کا سردار، شوہر ملا تو ولیوں کا سردار، بیٹے ملے تو جوانان جنت کے سردار، اور جب خود کا تعارف ہوا تو خواتین جنت کی سردار۔ لو جی، ذاکر صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور مجھے بتایا گیا تھا انہوں نے 10:30 بجے آنا ہے۔ آدھا گھنٹہ تو میں پڑھ سکتا نا۔ ڈر گئے ہو میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں؟ کاش دنیا نے، میں نے کوئی ذاکری منوانی ہے، میں نے جو پیغام دینا تھا دے دیا، جو پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ عمر گزر گئی، داڑھی سفید ہو گئی ہے تمہارے درمیان، میں نے کوئی ذاکری منوانی ہے، بس آ گیا بھائی، میں نے چھوڑ دیا۔ جو اعلان کیا تھا انہوں نے ممبر سے، انہوں نے کہا جی شبیہ جھولا تیار ہے۔ حسین کی زوجہ جناب رباب، گودی میں 2 بچے ہیں، ایک کا مصائب میرے ذمے ہے، جو بیٹی ہے اس کی شہادت کا تذکرہ میرے مہمان ذاکر بہترین پڑھنے والے سانول بھائی کے ذمے ہے۔ اللہ عزت میں بخت میں روز بروز اضافہ کرے۔ میرے عزیزو، حق بنتا ہے
جتنے بیٹھے ہو اولاد والے بیٹھے ہو جن کی گودیاں آج تک غیر آباد ہیں، اللہ رب العزت ان کی گودیوں کو اس شہزادے کے ذکر کے صدقے آباد فرمائے۔ اور التجا کرتا ہوں ہاتھ اٹھاؤ، ایک دعا مانگ لیں، پھر میں 2 جملے کو وقت ہی نہیں رہا زیادہ، بھائی نہ آتے تو میں پڑھتا، تفصیل سے پڑھتا، بس اتنا 2 ہاتھ اٹھاؤ، دعا کر لیں، اٹھاؤ نہ ہاتھ، کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پروردگارا دعا یہ ہے کسی کا دودھ پیتا بچہ مرے نہیں، اور اگر مر جائے نا گھر جا کے خواتین سے پوچھنا، گھر کی مستورات بتاتی ہیں ماں بچے کا ہر وقت بھول جاتی ہے مگر دودھ پلانے کا وقت نہیں بھولتی۔ میں نہیں کہتا، جناب زینب عالیہ فرماتی ہیں جتنا عرصہ ہم زندان میں رہے آدھی آدھی رات کو اٹھ کے میں دیکھا کرتی تھی، کبھی رباب دائیں ہاتھ مارتی کبھی بائیں ہاتھ مارتی۔ میں نے پوچھا رباب کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تڑپ کے کہتی میرے اصغر کے دودھ پینے کا وقت ہے، میرا اصغر نظر نہیں آتا۔ عزیزو تیرا میرا چھٹا امام فرماتا ہے تمہاری کوئی حاجت قبول نہ ہو رہی ہو نا، اللہ کو اس علی اصغر کا واسطہ دیا کرو، اللہ اس اصغر کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ کل زندگی 6 ماہ ہے، لیکن جیسا باب الحوائج غازی عباس ہے نا ویسا باب الحوائج یہ علی اصغر ہے۔ جو 32 سال کے غازی نے کام کیا ہے نا اس سے بڑا کام اس 6 ماہ کے شہزادے نے کیا۔ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ایک آخری التجا کرتا ہوں، جو دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی اس شہزادے کا واسطہ دے کر ہاتھ نیچے کر لو، میں 2 جملے مسائب کے عرض کروں۔ عزیزو، نوجوانوں، بزرگوں، روایت کا جملہ جب یہ سارے کٹے ہوئے سر شام کے بازار میں نوک نیزہ پہ بلند کر کے لے گئے ہیں نا، ان کلیساؤں میں سے ایک یہودی عورت باہر آئی ہے، اس نے ہر سر کے نیچے جملہ کہا ہے، ہر سر کا جملہ کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن میرا مقصد صرف شہزادہ علی اصغر تک ہے۔ جب شہزادہ علی اصغر کے سر کے نیچے آئی ہے نا چیخ مار کے روئی ہے، کہتی ہو ظالمو تم نے تو کہا تھا کربلا میں جنگ ہوئی ہے، تڑپ کے کہتی ہے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، یہ ننھا سا سر بتا رہا ہے کربلا میں ظلم ہوا ہے، بڑوں نے تلواریں اٹھائی ہوں گی، نیزے اٹھائے ہوں گے، حملے کیے ہوں گے، یہ 6 ماہ کا بچہ۔ پس عزیزو، نوجوانوں، بزرگوں، یہ وہ ننھا شہزادہ ہے۔ زیارت ناہیہ گھر میں پڑھی ہو، مفاتیح الجنان تو اس میں لکھی ہوئی ہے، نہیں تو فیس بک پہ گوگل پہ جا کے زیارت ناہیہ نکال کے پڑھنا، اس میں تیرا 12واں رو کے کہتا السلام علی الرضیع الصغیر، میرا سلام ہو دودھ پیتے بچے پر۔ اگلا جملہ سنیں گے، الذی فرماتے ہیں وہ مظلوم ہے ذبحہ من الاذن الی الاذن، یہ وہ شہزادہ جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ میں جلدی کر گیا ہوں، میں نے تمہیدیں نہیں باندھی، ورنہ اس طرح تو شہزادے کی شہادت نہیں پڑھی جاتی نا۔ استادوں کے ہاتھ سے تربیت یافتہ بیٹھے ہوئے ایسے تو نہیں پڑھی جاتی نا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن جلدی کر رہا ہوں اس جملے کو سمجھاؤں۔ 3 شعبہ تیر تھا، بے حیا حرملہ نے پوری قوت سے وہ تیر چلایا جو جنگ میں حیوانوں کو مارا جاتا ہے۔ ادھر سے تیر چلا، ادھر سے در خیمے سے بی بی رباب کی آواز آئی، بی بی پکاری میں ایک بہت بڑے تیر انداز قبیلے کی مستور ہوں، میں جانتی ہوں
یہ تیر تجھے نہیں لگے گا، تیرے بابے کو لگے گا۔ عزادارو بی بی کی یہ لفظ جیسے ہی علی اصغر کے کانوں میں پہنچے نا، تاریخ کہتی ہے علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ اچھلے، تیر لیا، تیر ایک کان سے داخل ہوا، دوسرے کان سے باہر نکلا، حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ ننھے سے اصغر نے بابے کو نگاہ بھر کے دیکھا، چہرے کی طرف دیکھ ایک جملہ کہتے ہیں، بابا معاف کرنا، گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ شاباش، کر لو کوشش، سال بعد یہ مجلس آئے گی، وہی روئے گا جو اگلے سال ہوگا۔ میں نے تو لفظ تیرے حوالے کرنے ہیں، آئی ہوئی ہے بقیہ چھوڑ کے میری آقا زادیوں سے راضی کرنے کی کوشش کر لینا۔ عزادارو، ماتمدارو حسینیوں، حضرت امام حسین بڑا روئے۔ بیویوں نے پوچھا نا کیوں روئے ہو؟ کہ ظالم نے تیر اس وقت مارا ہے جب میں اصغر کا منہ چوم رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، ماتمدارو حسینیوں، مجھے نہیں معلوم حسین کا سینہ، جگر، دل کتنا بڑا تھا۔ اصغر کے گلے سے تیر نکالا کیسے؟ جو چند قطرے خون کے نکلے نا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی، آسمان کی ایک قطرہ بھی آیا نا، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین کی طرف ارادہ کیا، زمین کی آواز ہے، قیامت تک فصل نہیں ہوگے گی اگر ایک قطرہ بھی آیا۔ حسین نے چہرے پہ خون کو ملا اور ملتے ہوئے کہتے ہیں، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ مرحبا مرحبا بکم۔ عزادارو، ماتمدارو حسینیوں، حسین خیمے آئے، 10 محرم کی صبح کو ایک عمل کرتے ہو، یوں ہاتھ اٹھا کے 7 قدم آگے بڑھتے ہو، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہو، حرملہ پہ لعنت کرتے ہو۔ یہ عمل حسین کا ہے۔ حسین اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، ماں کو بچہ دوں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ عزادارو، جب 7ویں مرتبہ آگے بڑھ کے بچہ دیا نا ماں کو، بی بی رباب نے زخمی گلا دیکھا، زخمی کان دیکھا، ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ ہے، ہر صاحب اولاد قیامت تک روتا ہے، ہر ماں روتی ہے۔ بی بی کا جملہ ہے، علی اصغر کا زخمی گلا دیکھا، آپ نے سننا ہے، کوشش کرنا پرسے کی آواز بلند ہو جائے، بقیہ کی ملکہ راضی جائے۔ زخمی گلا دیکھا، عربی کا جملہ ہے، تڑپ کے کہتی آ مثلو کا ینہر، کیا تجھ جیسے بچے ذبح کیے جاتے ہیں؟ کیا تجھ جیسے بچے ذبح کیے جاتے ہیں؟ رو کے کہتی ہے، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کیسے مسلمان ہیں جو چھوٹے بچوں کو تیر مارتے ہیں؟ بس عزادارو، امام حسین نے ذوالفقار پکڑی۔ مقتل کی کتابوں کا میں ضامن ہوں، میں روایت پڑھ رہا ہوں، حوالہ مجھ سے لینا، کسی سے دائیں بائیں نہ پوچھنا، جو میں پڑھ رہا ہوں مجھ سے پوچھنا۔ میں نے پڑھا ہوا ہے، ممکن ہے جس سے آپ پوچھیں وہ اس نے نہ پڑھا ہو، مجھ سے پوچھنا، میں کو دور ہوں۔ میرے عزیزو، ذوالفقار پکڑی، تلوار کھودی۔ جب تلوار کھودنا شروع کیا نا عزادارو، تلوار کے رونے کی آواز بلند ہوئی، تڑپ کے کہتے مولا حسین اب میں بچوں کی قبریں بنانے کے کام آؤں گی۔ اللہ اکبر، قبر تیار ہو گئی، بی بی رباب سے اصغر لیا، قبر میں رکھا۔ عزادارو، ماتمدارو حسینیوں، جس نے اکبر کی لاش اٹھائی، جس نے غازی کے بازو اٹھائے، لفظ بدلو، جس نے 70 لاشیں اٹھائی تھی نا، جب اصغر کو دفن کیا ہے، پاؤں پہ مٹی، زانوں تک مٹی، کمر تک مٹی، سینے تک مٹی پھینکی۔ ایک مرتبہ حسین جب چہرے پہ مٹی پھینکنے لگے، بار بار آسمان کو دیکھ کے کہتے کیسے مٹی پھینکوں، ریت گرم ہے، چہرہ نرم ہے۔ میرے اللہ،
کیسے دفن کرے حسین؟ بس 2-4 منٹ کی زحمت تمام. میرے عزیزو، اصغر کو دفن کیا، قبر تیار، پھر قبر مٹائی، حسین میدان میں آئے، آخری سجدہ دیا، سر تن سے جدا ہوا، قد قتل الحسین کے اس نعرے بلند ہوئے. عزادارو، اتنے میں ان بے غیرتوں نے لاشوں سے سر جدا کرنے شروع کیے. ایک بے حیا کہتا ہے 71 سار ہیں، اس کا سار کدھر ہے؟ اس کی لاش کدھر ہے جس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لایا تھا؟ ایک بے غیرت نے کہا میں نے خیموں کے پیچھے لے کے جاتے ہوئے دیکھا ہے، 400 نیزے بردار ہاتھوں میں نیزے لے کر عزاداروں اس خیمے کے پیچھے آئے، زمین میں نیزے مارنے لگے. ایک مرتبہ نیزہ رکا، جب کھود کے نکالا تو علی اصغر برآمد ہوا. عزاداروں، میں سید تم سے معافی مانگ کے آخری جملے کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا. اگر کتابوں میں یہ جملے نہ ہوتے میں نہ پڑھتا. چولہا میرے سامنے آ گیا ہے، چولہے کو گواہ بنا کے جملہ کہہ رہا ہوں. یہ لاش اصغر لے کر اس خیمے کے سامنے آیا، بھی خاک تو نہیں لگی، اس خیمے کے سامنے آیا جہاں بیبیاں کھڑی دروازوں پہ دیکھ رہی تھی. عزادار اس نے ننھا سا لاشا زمین پہ رکھا، اپنا نجس دانو اصغر کے سینے پہ رکھا، ننھی سی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. بیبیاں سر پہ قرآن رکھ کے فریاد کر رہی ہیں، نمار ہمارا 6 ماہ کا بچہ. عزادارو، اس نے کمر سے خنجر نکالا، مائیں دیکھتی رہ گئیں. اس نے کم گردن پہ خنجر رکھ کے چلانا شروع کیا. بی بی رباب منہ کے بل زمین پہ گری، ہائے میرا اصغر. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی